السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بحمدہ تعالیٰ آج قرآن مجید کے 19.5 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ رب العزت بقیہ قرآن مجید کی صحیح مخارج و صفات کے ساتھ تلاوت کرنے اور ہمیں سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فرقان کی بھی کل تلاوت ہوئی، اس کے اندر چند آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کروں۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ یہ کل کی سوروں میں آپ نے مومن کامیاب ہو گئے ان کی چند باتیں بتائی گئیں کہ کتنی چیزوں پر عمل کرنے والے مومنین کامیاب ہو گئے، قرآن ان کا اعلان فرماتا ہے۔ آج جو بات آئی ہے ان میں مومن کی صفات، ان کی عادتیں کیا کیا ہوتی ہیں اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں سے قرآن مجید میں ایک عادت کو بیان فرمایا کہ جب جاہل ان سے بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیکم۔ اب اس کی تشریح کیا ہے میں بعد میں عرض کرتا ہوں، پہلے 12 علامتیں آپ سماعت کر لیں کہ مومن کی جو 12 چیزیں بتائی گئیں وہ کیا ہیں۔ قرآن مجید میں یہ جو آیت آئی اس کے بعد ہی بتایا گیا ہے اس کی تشریح میں کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، جب چلنا ہوتا ہے پیروں کو پٹک پٹک کے چلنا زمین پر، یا چلنے کی عادت اس طرح ہوتی کہ بہت زیادہ اکڑ کر چلتے ہیں۔ خاص طور پہ کچھ نوجوان جو ہاتھ پیر کے اچھے ہوتے ہیں ان کی عادتیں اس طرح ہوتی ہیں کہ زمین پر چلنے کے جو طریقے ہوتے ہیں وہ چینج نظر آتے ہیں۔ چند دن جم جانے کے بعد یا کچھ باڈی میں ان کی تبدیلی آنے کے بعد چلنے پھرنے کی کیفیت بھی چینج ہو جاتی ہے، تو وہ چیز ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے۔ قرآن مجید فرماتا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ تو مومن کی علامت کیا ہے کہ جب وہ زمین پر چلے گا تو آہستہ چلے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو آپ آہستہ ہی چلتے تھے، لیکن آپ کے معجزے میں سے یہ بات نظر آتی ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا جب آپ چلتے تو صحابہ کرام فرماتے ایسا محسوس ہوتا کہ زمین لپٹتی چلی جا رہی اور آپ تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ آپ میانہ روی کے ساتھ چلتے تھے اور صحابہ کرام کا حال ایسا ہوتا تھا آپ کے پیچھے بھاگا کرتے تھے، دوڑتے ہوئے جاتے تھے، یہ حالت ہوا کرتی تھی۔ تو عزیزان مکرم، زمین پر تیزی کے ساتھ چلنا دوڑنا یہ ہماری حالت نہیں ہونا چاہیے، آہستہ چلنا چاہیے۔ پھر فرمایا گیا دوسری علامت کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام۔ اب یہاں ایسا نہیں کہ جاہل سے بات ہی نہ کریں، یہاں یہ مراد نہیں کہ جاہل بس بات کرے تو خالی سلام کرے اس کے بعد چلے جائیں، ان کا جواب ہی نہیں دینا ہے، ان سے بات ہی نہیں کرنا ہے۔ یہاں مراد وہ ہے کہ وہ جاہل جو اپنی جہالت کی بنا پر دوسروں سے جھک جھک کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں، جھگڑا کرنے لگتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، اپنی بات کو رکھنے لگتے ہیں نا۔ جواب جاہلہ خاموشی باشد، فارسی میں کہا گیا جاہلوں کا جو جواب ہوتا ہے وہ خاموشی ہی ہوتی ہے، ان کا جواب نہیں دے سکتے آپ، کیونکہ وہ بات کرے گا تو اپنی جہالت کی بنا پر ہی کرے گا، اور جاہل کی جہالت کہیں ختم ہی نہیں ہوتی ہے، وہ ایک چیز کا اختتام پہ آئے گا دوسری نئی چیز کی طرف شروعات کر دے گا، کوئی اتھینٹک بات کرتا ہی نہیں، تو وہ بحث کرے گا اور جب چڑ جائے گا تو وہ ذاتیات پہ بھی آ جاتے ہیں، گالیوں پر بھی اتر آتے ہیں، مارنے پر بھی آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جب اس طرح جاہلوں کے درمیان بات ہونے لگے تو کچھ ایسے راستے اپنانا چاہیے کہ سلام کے ذریعے ہی نہیں، یہاں بتانا ہی کہ اپنی بات کو ختم کرو، ان سے بحث و مباحثہ مت کرو بلکہ چلتے بنو۔ اور خاص طور پہ جب جاہل تم سے بحث کرنے لگے تو کیا کہو؟ السلام علیکم، یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ کر رخصت ہو جاؤ۔
خیر، پھر آگے تیسری علامت فرمائیں، وہ اپنے رب تعالیٰ سے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. یعنی جو مومن ہوتے ہیں ان کی راتیں یوں ہی ضائع نہیں ہوتی، آوارہ نہیں ہوتی، وہ رب کی عبادت کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں. پھر جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں پھرا دے، ہمیں بخش دے، ہمیں نجات عطا فرما. ہم ماہ رمضان میں ہر 4 رکعت کے بعد جو دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار، اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. یہی تو ہے دعا، ہم دعا کرتے ہیں. تو مومن کی صفات بتائی گئی ہے کہ مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ اپنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. عزیزان مکرم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور دیگر لوگوں کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، وہ خوف و خشیت میں اس قدر رویا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ کے خادم جب آپ مصلی پہ کھڑے ہوتے اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ داڑھیاں مبارک بھیگ جاتی. یہاں تک کہ نماز کے مکمل ہونے کے بعد آپ کا خادم وہ مصلی اٹھاتا تو لے جا کر جب اسے گارتا تو آنسو پورے ٹپ ٹپاتے ہوئے نیچے گرتے تھے، اس قدر سے مصلی بھیگ جاتا تھا. یہ کون لوگ ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا عثمان جنتی ہیں، جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، لیکن باوجود اس کے اتنا خوف ہے، اتنا ڈر رہے ہیں. عزیزان مکرم، اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سب کو پتہ ہے. ہم کن حالتوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ وہ منہ جو دن رات ہم نے بدکاریوں میں ملوث رکھا، وہ نگاہیں جو ہر طرف ہم نے عریانیت میں ملبوس کر کے رکھا، وہ زبان جسے ہر وقت ہم نے گناہوں میں آلودہ کر لیا. کس طرح ہم رب کی بارگاہ میں جائیں گے؟ اسی لیے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا یہ مومن کی علامت ہے. عزیزان مکرم، تو جہنم کے خوف سے ڈرتے رہنا. اسی لیے آگے فرمایا اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، اس میں نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں. مومن کی ایک علامت یہ بھی فرمائی گئی، جب وہ خرچ کرتے تو بیجا خرچ نہیں کرتے. اعتدال یعنی میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے، جو ضروریات ہے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ نہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کرتے رہو. دوستی یاری میں پیسے جا کے لٹا کے آ جانا. باپ کا حال ایسا ہے کہ صبح سے شام تک 100 روپے کمانے کے لیے ہاتھ گاڑی کھینچتے پسینہ اور خون برابر نکل ہو جاتا ہے. اور بیٹی کی حالت ایسی ہے کہ بس اپنے فیشن کو اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے، بالوں کو کلر کرنے کے لوگ سیلون میں جاتے ہیں. ہم نے بعض دفعہ دیکھا کہ سیلون والوں کو 300 400 روپے یوں ہی دے کر چلے آتے ہیں. کیا کرنا ہوتا ہے؟ چند کریمیں چہروں پر لگانا، بالوں پر ہیئر اسٹائل کرنا، جو کوئی معنی نہیں رکھتا، اور وہ اتنے پیسے خرچ کر کے آ جاتے ہیں. عزیزان مکرم، ساری چیزوں کا حساب ہونا ہے، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں. تو مومن کی علامت کیا ہے؟ وہ خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں کہاں خرچ کر رہا ہوں، میری عادت و اطوار کن چیزوں میں خرچ کرنے کی. عزیزان مکرم، یہی نہیں، آپ کو بتاؤں صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی. صحابہ کرام کی زندگی میں جا کر آپ دیکھیں، حضرت عثمان غنی، قیامت تک آنے والے لوگ جب عثمان کا نام لیں گے تو غنی ضرور پکاریں گے. یہ آپ کی ذات اللہ رب العزت نے بنائی ہے. اتنا پیسہ، اتنی ساری چیزیں تھیں. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ارشاد فرماتے کوئی ہے جنگ کے موقع پر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں. میں نے 100 سرخ اونٹ ماں ساز و سامان کے دے دیا. 3 بار اعلان ہو رہا ہے، 3 بار آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہی جملہ فرمایا. کوئی نہیں کھڑا ہو رہا تھا کہ میں نے 100 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا ماں ساز و سامان کے. یہاں بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں. اور ایک مقام پہ ایسا آتا ہے کہ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر پہ بھیجا ہے، جاؤ جا کر میرے عثمان سے اپنی حاجت کو پوری کر لو. گھر پہ پہنچتے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے غلام پر آپ غضبناک ہوئے. کس بات کو لے کر؟ کہ دال کے اندر نمک زیادہ کیسے ہو گیا، دال کے اندر نمک کیسے زیادہ ہو گیا. بہت غضبناک ہے. وہ خوف زدہ ہو گیا کہ جو دال میں نمک زیادہ ہو جائے اس میں اتنے رنجش میں ہیں، مجھے کیا کچھ رقم عطا کریں گے. پھر دوسرے دن آیا، دوسرے دن دیکھا تو جو چراغ کا گل ہوتا ہے وہ گل زیادہ نکلا ہوا تھا، جس سے تیل جلدی چراغ کا ختم ہوتا ہے. آپ اس پر بھی خوب غضبناک تھے.
اپنے غلام کو جرح فرما رہے تھے، اس نے دیکھا یہ معاملہ، کہا کل آیا تو دال میں نمک زیادہ، اس پہ غضبناک، آج چراغ کے تیل تھوڑا زیادہ چلے گئے تو اس پہ رنجش میں ہیں، اتنا غم انہیں ہوتا ہے، وہ پیسے کیا دیں گے مجھے، میری کیا مدد کریں گے، یہ سوچ کر جا ہی رہے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نظر آپ پر پڑ گئی، آپ نے اسے بلایا، کہا کیا معاملہ ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، کہا تم کل بھی آئے تھے اور یوں ہی چلے گئے، کیا معاملہ تھا یہ تو بتاؤ، کہا مجھے شادی کرنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے، یا قرض کے معاملات تھے، دونوں میں سے ایک چیز ہے، کہا آقا نے بھیجا ہے، آئے اور اس کے جھولیوں میں دولت کا انبار لگا دیا، کہا حضور بات سمجھ میں نہیں آئی، غلام پہ تو ذرا سا نمک زیادہ ہو گیا اس پر آپ اتنا غضبناک ہیں، تیل اگر زیادہ خرچ ہو رہا اس پہ غضبناک ہے، اور یہاں حالت ایسی کہ آپ اتنی سخاوت دکھا رہے ہیں، خالی رسول اللہ کے نام سنتے ہی آپ نے پوری دولت میرے پاس بھیج دی، کیا معاملہ یہاں پر، کہا وہاں جو بات ہے وہ آقا کریم کی ذات کی بات ہے، اور یہاں جو میری بات ہے یہاں میری ذات کی بات ہے، کل قیامت میں مجھے ان سب کا بھی حساب دینا ہوگا، اور جب محشر میں مجھ سے پوچھا جائے گا میں نے ضرورت سے زیادہ نمک کا استعمال کیا تو میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ وہ صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی ہیں، حالات ایسے ہیں کہ جب ختم کرتے ہیں سامان کو، خرچ کرتے ہیں تو اتنا خیال ہے، تو ہمیں مسلمانوں کتنا خیال ہونا چاہیے۔ عزیزان مکرم، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات، اللہ اللہ، ان کا بھی تذکرہ نہ کریں تو زبان کو ٹھنڈک اور دل کو سکون نہیں ملتی۔ آپ کی زندگی بھی کم ایسی نہیں، حضرت عثمان غنی کے پاس تو مال و دولت کے انبار تھے تو آپ نے خرچ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی جا کر دیکھیں، آپ کی زندگی ایسی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غالباً غزوہ خندق کے موقع پر کہ جاؤ لے کر آؤ اپنے ساز و سامان کو، آپ اپنے گھر کا پورا سامان لے کر آتے ہیں، یہاں تک کہ جسم پہ جو کپڑا تھا وہ بھی آپ نے اتار دیا تھا، ٹاٹ کا لباس آپ نے بنایا، ببول کے کانٹے آپ نے پہنے تھے، ایک یہ صورت ہے، دوسری وہاں منصب خلافت پر بیٹھنے کے بعد آپ کی حالت ایسی، آپ کی زوجہ آپ سے کہتی ہیں کہ خلافت کے انجام آپ دیتے ہیں، بہت تھکان ہو جاتی ہے، کچھ چیزیں اگر گھی وغیرہ لا دیں تو آپ کے کھانے کے لیے میں فراہم کر دوں تاکہ جسم میں آپ کی طاقت آ جائے، کہا رقم کہاں ہے، کہا میرے پاس موجود ہے، کہا تمہارے پاس موجود ہے، کہاں سے آئی، کہا آپ روزانہ جو خرچے کے لیے دیتے ہیں میں ان میں سے بچاتی رہتی ہوں، عورتوں کی عادت ہوتی نا کچھ خرچے کے لیے دیا جائے تو اس میں سے بچا لیا کرتی، کہا میں بچاتی رہتی ہوں، کہا کہاں ہے تمہارے پاس رقم، وہ سارے رقم کو لے کر آئیں، لا کر دیا، کیا سوچا کہ یہ لے کر جائیں گے گھی تیل وغیرہ خرید کے لائیں گے، لیکن حالت دیگر تھی، سیدھے آپ بیت المال میں گئے اور سب کو جمع کیا، کہا اے لوگو یہ دیکھو اتنی رقم میں بیت المال میں واپس رکھتا ہوں، اور لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میری جو سیلری تنخواہ ہے اس میں سے اتنی رقم کو کم کیا جائے، یہ مجھے زیادہ مل رہی ہے، یہ مجھے زیادہ مل رہی ہے کوئی ہم میں سے ایسا جو تنخواہ کو کم کرنے کی بات کرے، ہم تو دن رات یہی سوچتے ہیں کہ کب تنخواہ زیادہ ہو جائے، کیسے تنخواہ ہماری بڑھ جائے۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جن کو معلوم ہے یہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی بھی کیا یا برائی کیا سب کا جواب دینا ہے محشر میں، سب کا حساب دینا ہے، تو اعتدال کے ساتھ برابر، نہ بہت زیادہ حد سے تجاوز کر جاؤ، نہ اتنی کنجوسی سے خرچ کرو کہ اپنی ضروریات کو بھی پوری نہ کر سکیں، اپنے جسم پر بھی ظلم ڈھانا شروع کر دیں، نہیں، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارنا یہ کس کا طریقہ ہے؟ مومن کا طریقہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو مومن کی شان ہوتی ہے۔ جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا اسے قتل نہیں کرتے، یوں ہی کسی کو بھی قتل کرنے کے لیے منصوبے بنانا، اس کی قتل غارت میں ہو جانا، یہ بھی مومن کی شان نہیں ہے۔ بدکاری نہیں کرتے، بدکاری یعنی برے عمل، برے کام، زناکاری، شراب نوشی، یہ سارے کام بدکاریوں کے ہیں، برے کام ہیں، ان سے وہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یہ مومن کی علامت ہے۔ پھر فرمائے گا جھوٹی گواہی نہیں دیتے، آج بات بات پہ تو ماں باپ سب کی قسم کھانا شروع کر دیتے ہیں صرف اپنی بات کو منوانے کے لیے، اس طرح بات نہیں منوائی جاتی، قسم کھا کھا کر گواہی دینا اور دوسروں سے اقرار کروانا۔ عزیزان مکرم، مومن کی شان یہ کہ وہ جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتا۔
پھر فرمایا گیا جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ مومن کو اپنی عزت خود پسند ہے نا، کہ مطلب عزت نفس کا خیال تو سب کو رکھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہیں بدتمیزی ہو رہی ہے، بے حیائی ہو رہی ہے، آپ کھڑے ہوں گے وہاں پر تو ظاہر سی بات ہے آپ بھی اس کے ساتھ بدنام ہوں گے۔ اتقوا موازیت تہم، حدیث پاک میں فرمایا گیا تہمت والی جگہوں سے بچو۔ آپ اگرچہ نمازی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اگر شراب کی دکان کے پاس آپ کا کھڑا ہونا ہے، وہاں پر دکان والے سے بات کرنا ہے، دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا نا یہ بھی شرابی ہے، یہ شراب خریدنے گیا۔ تو ان سب چیزوں سے دور رہنا۔ اسی طرح بیہودہ باتیں جہاں ہوتی ہو، لا یعنی باتیں ہوتی ہیں، فحش گوئی کرتے ہوں لوگ جس سے شہوت طاری ہوتی ہو، ان سب محفلوں کو ٹھکرا کر وہاں سے ہٹ جانا، یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کی شان بتائی گئی۔ پھر آگے فرماتے ہیں جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے، یعنی آپ مومن کی شان ایسی سمجھیں کہ جب انہیں بتایا جائے کہ اللہ کا خوف ایسا رکھو، نمازیں ادا کرو، نصیحتیں کی جائیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اندھے اور بہروں کی طرح رہے، نہ انہیں دکھائی دے رہا نہ سنائی دے رہا ہے کون نصیحت کرتا ہے کون نہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب ان کے سامنے بات کرنا شروع کیا جائے وہ نظریں بھی چراتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں یہ نصیحت کرنے والا کب اپنی زبان بند کرے۔ کچھ محفلوں میں بھی ایسے چند بچوں کو میں نے دیکھا کہ اگر کوئی انہیں سمجھانے والا بڑا آ جائے تو اس کا مذاق بنانا شروع کرتے ہیں کہ ہمیں نصیحت کرنے آئے تھے، ہمیں بتلانے کے لیے آئے تھے، اس کا ہی مذاق بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان مکرم، یہاں پر بات یہ سمجھ میں آتی ہے اس کی زبان تو پاک ہے، تمہارا دل گندا ہو چکا ہے، تمہارا دل گندا ہو چکا ہے، اس لیے نصیحت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہو۔ دل پاک و صاف ہوتا تو زبان سے نصیحت کرنے والا کیسا بھی ہو اثر کر جاتی۔ بہت سارے لوگ یہ بات بولتے ہیں کہ فلاں کی زبان میں بڑا اثر ہے، فلاں کی زبان میں بڑا اثر ہے۔ لوگوں نے آج یہ تو تلاش کیا کہ ان کی زبان میں بڑا اثر، ان کی زبان میں بڑا اثر، کبھی یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ میرا دل کتنا صاف ہے جو لوگوں کی بات کو ایکسیپٹ کرتا ہو۔ انسان اپنی بارے میں کبھی نہیں سوچتا کہ ہم کس حد تک ہیں اور دلوں پہ کس قدر دھبے پڑے ہوئے ہیں، دل کس طرح کالا ہو چکا ہمارا، ان سب طرف کسی کی توجہ ہی نہیں جاتی۔ تو عزیزان مکرم، جب نصیحت کی جائے تو نصیحت کو وہ سنتے ہیں، یہ کس کی شان ہے؟ یہ مومنوں کی علامت ہے۔ پھر 12ویں علامت جو فرمائی گئی وہ یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ ان کی دعا ہوتی ہے، اے اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بنا۔ یعنی ان کو، آپ کو ایک بات بتا دوں، ثواب جاریہ بہت کام ہے۔ مسجد میں آپ پنکھا لگا دیے، پانی پلانے کا کام کر دیے، بہت سارے لوگ قرآن کی پیٹیاں اٹھا کے رکھتے ہیں، اب تو کوئی پڑھتا ہی نہیں، اس کا استعمال ہی نہیں ہے۔ میں لوگوں سے یہ بھی عرض کروں گا کہ اب یہ سلسلہ بند کر دیں، کیونکہ اکثر و بیشتر جگہ لوگ موبائل میں ہی قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن وغیرہ اگر جہاں پر دینا ہے تو مساجد کی جگہ مدارس کی طرف رجوع کریں، جہاں طلباء کرام پڑھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، وہاں جا کر دیکھیں کہ ان مدرسوں میں ضرورت کن چیزوں کی ہے۔ بستر کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اناج کی ضرورت ہے، تپائیوں کی ضرورت ہے، درس نظامیہ میں کتابوں کی ضرورت ہے، ان کی مدد کریں۔ وہ جتنا پڑھیں گے وہی ثواب ان کو پہنچتا رہے گا جس مرحومین کے نام پر آپ کریں گے۔ مساجد میں ہوتا کیا، مرحوم کا نام لکھ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ اپنی مسجد کا اجازہ لے لیں، جائیں اس کے اوپر فلور پہ دیکھیں کتنی پیٹیاں رکھی ہیں، سالوں گزر گئے ہوں گے، اس پر کوئی ہاتھ بھی نہ لگایا ہوگا۔ صرف صفائی کے دور میں ایسے ہی ہوتا ہے، صفائی کے وقت میں اس کو اٹھایا، جھاڑا مار کے واپس پھر اس کو وہیں رکھ دیا گیا۔ کون استعمال کرتا ہے کسی کا استعمال؟ تو نیک اولاد جس طرح یہ ثواب جاریہ ہے، اسی طرح جب اولاد کو نیک بنایا جائے اور باپ کے انتقال کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اے اللہ میرے ابا کو تو بخش دے، ان کی مغفرت فرما، تو یہ اولاد اس کے لیے ایک ثواب جاریہ ہے، جب تک زندہ رہے گی اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے گی۔ اسی لیے اپنے بچوں کو، بزرگوں نے یہ بھی کہا 4 بچے ہوں تو ایک بچے کو ضرور اللہ کی راہ میں وقف کرو، تاکہ وہ تمہارے لیے کم سے کم دعائیں مغفرت تو کر سکے۔
یہ ہمیشہ مزاج بنائے۔ تو یہ مومنوں کی علامت بتائی گئی 12، میں مختصراً ہی عرض کر رہا ہوں، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاتے ہوئے، کہ یہ علامتوں کو اپنائیں۔ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، صرف بولنے سے نہیں ہوتا، انسان کے کردار بتانا چاہیے کہ آپ کیا ہیں۔ تو قرآن مجید میں جو سورہ فرقان میں تلاوت کی گئی ایک آیت یہ بھی گزری ہے، پھر ساتھ میں سورہ شعراء کے بارے میں فرمایا گیا۔ سورہ شعراء میں شاعروں کے بارے میں چند باتیں آئی ہیں۔ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اور شعراء کے بارے میں فرمایا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے۔ یہ کون شاعر ہیں؟ یہاں کئی باتیں نکلتی تفسیر میں۔ کچھ وہ شاعر جو شاعری میں اپنے بات تو کہتے ہیں، اپنی سخاوت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل کچھ نہیں بتایا کہ وہ سخی ہیں۔ وہ رحم دل ہونے کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ان کا مزاج ہمیشہ خشک نظر آتا ہے۔ یعنی اپنی باتوں میں تو وہ بتاتے ہیں شعر و شاعری میں کہ ہم اعلیٰ نسب کے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن عمل اور کردار اس کے خلاف نظر آتا ہے۔ ایک چیز یہ۔ دوسری چیز وہ کہ آج کے شعراء جس طرح ہوتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں محبوبہ کی دل لبائی کے لیے، اپنے عشق کا اظہار کرنے کے لیے، یہ شعر و شاعری کرنا جس سے شہوتیں طاری ہوں اور شیطان کی طرف رغبتیں ہوں، بیجا محبتیں پیدا ہوں، یہ شعراء کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے۔ یہ سب شاعری فالتو کی شاعری ہے۔ عزیزان مکرم، کچھ اور لوگ جو نعت میں گانوں کی طرز پہ پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کہوں گا، ان کو بھی گریز کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا کہ جیسے جیسے گانے آتے ہیں اسی ٹیون میں نعت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں سوشل میڈیا پہ، اور کچھ شعراء کا حال ایسا کہ نعت خواں کے نام پر موٹی موٹی رقمیں وصولتے ہیں۔ خاص طور پہ یو پی کی سرزمین پہ ہم نے دیکھا، بڑے دگج نعت خواں ہیں، اپنے آپ کو بریلوی بولتے ہیں، سنی بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والے بولتے ہیں، ساری چیزیں ممبر پہ آنے کے بعد وہی گانے کی طرز پہ نعت پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہاں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نظر نہیں آتا انہیں، وہاں کوئی شریعت نظر نہیں آتی انہیں۔ میاں حالات تو ایسے ہیں کہ ایک ایک گھنٹے کے وہ 80 ہزار روپے اینٹتے ہیں اور آتے ہیں 10 منٹ 20 منٹ نعت پڑھ کر یوں جاتے ہیں۔ لوگ پیسے کس طرح جمع کرتے ہیں پروگرامات کے لیے، کس طرح وہ بھاگ دوڑ کر کے یہ کرتے ہیں کہ ایک اچھا ماحول بنے، لوگوں کے پاس اچھا میسج پہنچے، اللہ اور رسول کی بات کم سے کم سن سکیں۔ لیکن ان کے حالات تو یہ تقاضے کرتے ہیں، آنا بھی فلائٹ سے ہے، جانا بھی فلائٹ سے ہے مجھے۔ میاں اتنا یاد رکھنا، ایسے لوگ کو بلانا سخت حرام ہے، جو گانوں کی طرز پر نعت پڑھتے ہوں اور جو سودا بازی کرتے ہوں۔ نبی کی نعت کو بیچ کر جو دنیا کماتا ہو وہ نعت خواہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ نعت خواہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان مکرم، نعمت غیر مترقبہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں نبی کی نعت پڑھیں، آپ سنانے کس کو آئے ہیں؟ زمانے والوں کو سنانے۔ ہمارا عقیدہ تو یہی، ہم یہاں سے پکارے وہاں سے وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، یہی عقیدہ ہے نا ہمارا۔ تو تم نعت پڑھنے کھڑے ہوتے ہو تو اب بہت کا حال ایسا ہوتا ہے، لوگوں کو جب تک مچل نہ جائے، محفل میں ہاتھ نہ اوپر اٹھے، پیر نہ اوپر اٹھے، یہ تھرکنا بند کرو اسٹیجوں پر۔ میں بارہا کہنا چاہتا ہوں، یہ اسٹیجوں کے ماحول جو خراب کر کے رکھا ہے لوگوں نے، بند کرو یہ ساری چیزیں۔ سنیت بھی اسی سے بدنام ہو رہی ہے، لوگوں کا خون چوس چوس کر آج اسٹیجوں کو جو بدنام کر کے رکھا ہے، ختم کرو یہ سب ساری چیزیں۔ اور آپ بھی مسلمانوں، یہ آپ کی جو ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کن لوگوں کو بلاتے ہیں۔ پہلے کے زمانے میں ہوتا ایسے ہی تھا کہ ناچنے گانے والوں کو بلایا جاتا تھا اور ان پہ پیسے اڑاتے تھے، یہی طریقہ تھا نا ان پر پیسے لٹانے کا۔ آج ہمارا حال ایسا ہے، ہمارے معاشرے میں نعت پڑھنے والے پہ لوگ وہ طریقہ اپنا رہے ہیں۔ نذرانہ دینے کا ایک اپنا معاملہ ہے کہ ہاتھ بند کر کے بند مٹھی سے دیا گیا، لینے والا بھی بند مٹھی سے لیتا ہے۔ یہاں تو باضابطہ پیسے لٹائے جا رہے ہیں، جس طرح ایک طوائف پہ پہلے لٹایا جاتا تھا۔ عزیزان مکرم، مجھے معاف کرنا اگر میرے جملے سخت ہیں، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، ان طریقوں کو بدلیں۔ یہ اسلامی طریقہ اور اسلامی شعار نہیں ہے کہ اسٹیجوں کو آپ اس کی حرمت کو پامال کریں۔ جو اسٹیجیں لگائی جاتی بڑے بڑے اور علماء اکرام وہاں بیٹھتے ہیں آ کر، وہ نائبان رسول ہیں، وہ اسٹیج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسٹیج ہے، وہاں سے قرآن و حدیث کا درس دیا جاتا ہے اور لوگ آئیں اپنی دنیا کما کر جائیں محض۔
وہاں اپنا بازار گرم کریں، یہ ماحول ہمیشہ ختم کریں۔ یہ ایک ذمہ داری میں آپ کو بھی دیتا ہوں، بہت سارے علاقوں میں لوگ جلسے جلوس کرواتے ہیں، ہمیشہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ خیر، بات طویل نہ ہو جائے، آگے بھی چند آیتیں جو گزری ہے میں اس کی طرف آپ کو بتاؤں۔ سورہ نمل کی بھی آج تلاوت کی گئی۔ نمل کہتے ہیں چوٹی کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام اور وقار عطا فرمایا کہ آپ کی حکومت صرف زمین پر ہی نہیں، انسانوں پر ہی نہیں، بلکہ چرند پرند اور دیگر مخلوقات پر بھی عطا کی گئی۔ دو بادشاہ ایسے گزرے، ایک میں نے بتایا تھا حضرت ذوالقرنین، دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو پوری دنیا کی بادشاہت دی گئی۔ تیسرے مسلمانوں میں جو پورے دنیا کے بادشاہ ہوں گے وہ حضرت امام مہدی ہوں گے، ان کے بارے میں بتایا گیا۔ تو یہ جو بادشاہت ان کو ملی، ان کی زندگی کا حال ایسا تھا کہ ایک بار آپ ملک شام سے غالباً واپس آ رہے تھے، 3 میل کی دوری پر تھے، ابھی 3 میل کے فاصلے پر تھے، تو قرآن وہ چیز بیان فرماتا ہے کہ آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہوا چیٹی کے بارے میں، اور اس نے کس طرح کیا۔ آپ کی زندگی کا ایک معاملہ جو یہاں پر درج ہے وہ سماعت فرمائے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ یہاں تک کہ جب وہ چوٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چوٹی نے کہا، اے چیٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ یہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ہوا ایسا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی ملک شام سے غالباً آ رہے تھے، یا جس جگہ سے بھی آ رہے ہوں، آپ 3 میل کی دوری پر تھے، تقریباً 9 کلومیٹر سے بھی زیادہ، اتنے فاصلے پر تھے، اور یہاں چیٹی زمین پر چل رہی ہے، اور اس نے چلتے چلتے کیا کہا، اس کے ساتھ جو تیسری چیٹی تھی، کہا گیا یہ چیٹی لنگڑی بھی تھی، اس نے کہا کہ جلدی جلدی سوراخ میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو لا علمی میں وہ ہمیں روند کے رکھ دیں۔ لا علمی میں پتہ کیا چلا، انبیاء علیہ السلام سے جان بوجھ کر کوئی لغزش ہو بھی نہیں سکتی، جو ہوگی وہ لا علمی میں ہوگی۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کے اوپر کیا حیت طاری ہوئی، کیا معاملات تھے، قرآن مجید میں آگے ارشاد فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ آپ کی زندگی کا معاملہ کیا ہوا۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ پھر سلیمان نے اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی، اے میرے رب، مجھے تیری توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے پورا اور میرے ماں باپ پر کیا۔ عزیزان مکرم، بات تو چیٹی نے کی تھی نا، سلیمان علیہ السلام کہاں ہیں؟ 3 میل کے فاصلے پر۔ اب یہاں پر کئی چیز بات پتہ چلتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا سن لینا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کو غیب کی باتیں پتہ ہوتی ہے، لیکن ایک چیٹی کو اللہ رب العزت نے یہ طاقت دی کہ 3 میل کے فاصلے پر ہیں اور ان کے آنے کی بات پتہ چل رہی ہے۔ تو جب ایک چیٹی کو اتنی دور کی باتیں سنائی دیتی ہو اور دکھائی دیتی ہو، سمجھ میں آتی ہو، تو چیٹی تو ایک مخلوق ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق، اللہ نے اسے جب اتنی طاقت دی ہے تو جو سید الانبیاء ہیں اللہ نے انہیں کتنی طاقت دی ہوگی، ان کا مقام کیا ہوگا، ذرا ہمیں یہاں سوچنے کی بات ہے۔ عزیزان مکرم، قرآن مجید میں جو ایک بات آپ کو بتاؤں، چوٹی کے نام پہ یہ سورہ پوری آ گئی ہے۔ النمل، نمل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چوٹی ہوتا ہے۔ یہ بہت چھوٹی بات نہیں ہے کہ کسی کے نام پہ سورہ آ جانا، بہت بڑی بات ہے۔ قیامت تک یہ ساری چیزیں موجود رہیں گی، لوگ تلاوت کرتے رہیں گے، یاد کرتے رہیں گے۔ کس بنا پر اس کا نام صرف آیا؟ تو مفسرین فرماتے ایک وجہ تھی جو اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنے کا علم ہوا، تو اس علم نے اسے یہ وقار عطا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس کے نام کی سورہ عطا فرما دی۔ پتہ کیا چلا؟ علم سب سے بڑی بنیاد ہے انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اسی لیے بار بار ترغیب دلائی گئی، علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ یہ سورہ گزری، سورہ نمل میں
کچھ آیتیں اور ہیں جو ملکہ سبا ان کے بارے میں بھی گزری. یہ آخری بات میں آپ کو پیش کر کے پھر اپنی محفل کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. ملکہ سبا ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ ایک علاقے کی بڑی بادشاہت ان کو میسر تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حال ایسا تھا کہ آپ جہاں بھی سفر کے لیے جاتے تو چرند پرند اور جنات وغیرہ کی ٹولی ساتھ میں ہوا کرتی تھی. آپ کا حال ایسا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی طاقت اتنی قوت دی کہ آپ کے پاس ایک تخت تھا، وہ تخت آسمان میں اڑتا، ایک دن میں کئی مہینوں کے سفر کر کے آپ واپس آ جایا کرتے تھے. ایسی طاقت اللہ رب العزت نے آپ کو دی تھی. تو ہوا ایسا ہی، ایک بار آپ سفر کے لیے گئے اور ایک مقام پر جب آپ اترے تو روایتوں میں ہے کہ جہاں آپ رکتے تھے تو تمام پرندے آ کر آپ پر سائبان ہو جاتے تھے، سایہ کر لیتے تھے. تو سارے پرندوں نے تو سایہ کر لیا، ایک جگہ سے دھوپ آپ کو آتی ہوئی دکھی. وہ جگہ کس کی تھی؟ وہ جگہ ہدہد کی تھی. تو قرآن مجید اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ ہدہد غائب ہیں، نظر نہیں آتے. کہاں گئے ہدہد؟ حضرت سلیمان نے کہا اگر وہ معذور ہے تب تو صحیح ہے، ورنہ اس کو سزا دی جائے گی. آپ نے ایسا فرما دیا. یہ قرآن میں پورے تفصیل کے ساتھ ہے. میں آیتیں نہ پڑھتے ہوئے واقعے کی طرف ہی لے کر آتا ہوں آپ کو. آپ نے جب یہ دیکھا، اتنی میں بات چلی رہی تھی، ہدہد اڑتا ہوا آیا اور آ کر کہا کہ میں اڑتے اڑتے بہت دور نکل گیا تھا، بہت دور نکل گیا تھا، یہاں تک کہ ایک علاقے میں پہنچا تو وہاں دیکھا ایک ملکہ ہے، ملکہ بلقیس جن کا نام تھا. کہا وہاں پر بہت سونے چاندی اور بادشاہت میں بڑا کر و فر ہے ان کے، اور نظام بھی بہت اچھا چلتا ہے، لیکن ایک چیز کی برائی ہے، وہ خاتون جو عبادت کرتی ہے وہ سورج کی پرستش کرتی ہے، سورج کو پوجا کرتی ہے. آپ نے اتنا سنا تو آپ نے ایک خط لکھا. کہا اگر یہ سچا ہے تو اس خط کا جواب آئے گا، نہیں تو ہدہد کی گرفت ہوگی. آپ نے ایک خط لکھا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر نیچے آپ نے یہ پیغام دیا کہ میرے پاس آ جاؤ. یہ حکم دے دیا آپ نے. ہدہد نے اس خط کو لیا اور اڑتے ہوئے ملکہ سبا حضرت بلقیس کے پاس پہنچ گیا. وہاں پہنچنا تھا اس کا، پہنچ کر جیسے ہی خط دیا، اب چونکہ خط پہ مہر بھی تھی، کچھ روایتوں میں یہ کہا گیا اور کچھ روایتوں میں یہ کہا گیا کہ اس میں بسم اللہ لکھا ہوا تھا. اس لیے جیسے ہی ملکہ سبا نے اسے دیکھا تو کہا یہ کسی معزز اور باوقار بادشاہ کا خط ہے. اس لیے فوراً اس نے اس پر رسپانس دیا اور اہمیت دیتے ہوئے خط کو پڑھا اور لوگوں سے پوچھا لوگوں کیا کہتے ہو اس خط کے بارے میں. کہا بادشاہ کا خط ہے، تحفے طائف کا مسئلہ ہوگا، آپ بھیج دیجئے ان کے لیے. تو آپ نے 500 باندیاں، 500 غلام اور سونے چاندی کے اینٹیں، بہت ساری چیزیں آپ کے لیے بھیجیں. اور ہدہد یہ ماجرا پہلے ہی دیکھ چکا تھا. ہدہد اڑتا ہوا آیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری بات بتائی کہ آپ کے بارے میں اس نے ایسی ایسی چیز کی، چند قاصد اس کے آ رہے ہیں. جب راستے میں قاصد پہنچے اور وہاں آنے لگے تو ابھی 3 میل کے فاصلے پہ یا 30 میل کے فاصلے پر تھے. روایتوں میں بتایا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سونے کی پوری دیواریں کھڑی کروا دی تھی. یہ مجھے جو ہے تحفہ بھیجنے کے لیے بھیج رہی ہے، یہ میری شان دیکھے اللہ نے مجھے کیا کر و فر عطا کیا ہے، سونے چاندی کے. اور آپ نے جنات کے بچوں کو کہا کہ سب سے حسین و جمیل جو بچے ہیں وہ راستے پر کھڑے کر دیں تاکہ یہ مجھے غلام اور باندیاں بھیجتی ہیں. وہ دیکھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کون سی بادشاہت عطا کی ہے. جب اس کے قاصد آئے اور راستے میں یہ منظر دیکھا انہوں نے، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ ہم کس کو تحفہ دینے آئے ہیں، جس کی بادشاہت میں اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، ہم اسے تحفہ دینے کے لیے آئے. راستے میں یہ منظر دیکھتے گئے، پاس گئے. آپ نے کہا مجھے ان سب چیزوں کی حاجت نہیں، اپنی ملکہ کو کہو یہاں پر حاضر ہو. اگر حاضر ہوتی ہے تو صحیح، نہیں تو میں ایک بڑا لشکر لے کر اس پر چڑھائی کروں گا اور وہ ضرور ذلیل ہو جائے گی. اتنا جب آپ نے کہا، یہ قاصد واپس گئے اور جا کر پوری رودات ان کو سنانا شروع کیا کہ ایسے ایسے معاملات ہیں. ہدہد نے ساری چیزیں دیکھی تھی. اب ملکہ سبا جو تھیں انہوں نے اپنے لوگوں کو بلایا اور مشورہ کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا ان کے خلاف جنگ کرنی چاہیے. تو جو قاصد تھے انہوں نے کہا ان سے جنگ کے بارے میں سوچنا بھی نہیں، ہم جنگ کریں گے تو انسانوں سے کریں گے. ان کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں جناتوں پر بھی چلتی ہے، ان کے لشکر میں جنات بھی ہیں.
ہم ان سے فتح یابی نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ جائیں وہاں پر حاضر ہوں۔ اب ملکہ سبا نے ارادہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جانے کا۔ آپ ابھی ادھر سے نکلی رہی تھیں، کچھ روایتوں میں ہے کہ پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے، کچھ روایتوں میں ایسا ہے کہ آپ جیسے ہی نکلی، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ بیٹھے تھے، تمام لوگ تھے۔ جیسے ہی آپ کو خبر ہوئی کہ ملکہ سبا وہاں سے آ رہی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے جس پر وہ بیٹھا کرتی تھی، آپ نے کہا ہے کوئی جو اس تخت کو اس کے آنے سے پہلے یہاں حاصل کرے؟ ہے کوئی؟ یہ سب قرآن مجید میں آیتوں کے ذریعے ذکر ہے کوئی جو اس کے تخت کو اس کے آنے سے پہلے یہاں موجود کر دے؟ ایک جنات تھا، اس جن نے کہا یہ محفل آپ کی چل رہی ہے، محفل جیسی ہی ختم ہوگی میں لا کے حاضر کر دوں گا، محفل جیسے ہی ہوگی میں لا کے حاضر کر دوں گا۔ وہ یوں ہی نہیں رکھا تھا، کئی دروازوں سے اندر داخل ہو کر جاتے ہیں تب اس کا تخت سامنے نظر آتا ہے، اور بہت بڑا بھاری بھرکم سونے چاندیوں سے ملا کر بنا ہوا، اور نقش و نگار اس میں ڈائمنڈ لگے ہوئے ساری چیزیں تھیں۔ وہ ایسے ہی نہیں کہ کوئی اٹھا سکتا ہے۔ آپ نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اب آپ کے ہی قوم کے ایک شخص نارمل آدمی تھے، ان کا نام آصف بن برخیہ ہے، انہوں نے کہا حضور آپ اپنی پلکوں کو بند کریں اور جیسے ہی کھولیں گے میں حاضر کر دوں گا۔ انہوں نے جیسے ہی یہ اس بات سنی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور بند کر کے جیسے ہی کھولا تخت سامنے موجود نظر آیا۔ فرمایا گیا انہیں اسم اعظم کا وظیفہ پتہ تھا، اللہ نے وہ طاقت انہیں دی کہ ان کے پاس یہ قدرت و طاقت تھی کہ وہ جیسے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھوں کو بند کیا، اللہ رب العزت کے حکم سے انہوں نے اس چیز کو حاضر کر دیا۔ اب یہ نہ جن تھے نہ کوئی نبی تھے، ان کے بارے میں کہا گیا یہ اس امت کے ولی تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، ان کی امت کا ایک ولی جس کے اندر اتنی طاقت ہو تو ہمارے نبی تو سید الانبیاء ہیں، اس کی امت ہمارے نبی کی امت افضل ہے، سب ساری امتوں میں خیر امت ہے، اس امت کے ولی بھی ساری امتوں سے خیر ہوں گے۔ اور جو ولیوں کا تاجدار غوث پاک رضی اللہ عنہ، تو ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں قرآن کے اعتبار سے کہ اللہ نے ان کو کتنا تصرف دیا ہوگا، کتنی طاقت دی ہوگی۔ عزیزان مکرم، یہ قرآن کا عقیدہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اب ہم کیوں نہ کہیں کہ یقیناً مریدی لا تخف اللہ ربی، یہ جو کہتے ہیں کہ مریدوں ذرا بھی خوف نہ کرو، تمہارا رب ہی تمہارا پروردگار تمہارا پالنے والا ہے، یہ تسلی کون دیتا ہے؟ ہمارے غوث پاک ہمیں دیتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے جب بھی ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوں اور یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں، یقیناً وہ ہماری مدد کو آتے ہیں، یقیناً وہ ہماری مدد کو پہنچتے ہیں۔ بہرکیف حضرت بلقیس جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو آپ کی نظر ان کے تخت پر پڑی کہ تو تخت تھوڑا جانا پہچانا لگ رہا ہے، لیکن تخت کی حیت اور حالت تھوڑا تبدیل کر دی گئی تھی۔ آپ تھوڑا تردد میں تھیں۔ تخت کو حاضر کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں اور اللہ رب العزت کی ربوبیت کا وہ اقرار کریں، ایک وجہ یہ۔ دوسری چیز یہ کہ ان کو یاد بھی ہے کہ نہیں، پہچان پاتی کہ نہیں، ان کی ذہنی آزمائش کے لیے مفسرین فرماتے ہیں یہ حالت پیش کی گئی۔ بہرکیف انہوں نے تخت کو دیکھا، دیکھ کر جب انہیں ایسا لگا یہ میرا ہی تخت ہے، تو بعد میں بتایا کہ ہاں یہ تمہارا ہی تخت ہے۔ بہت زیادہ ان پر یہ بات اثر کری۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر انہیں اپنے گھر کے حجرے کے اندر بلایا۔ روایتوں میں جب آپ کے محل میں وہ داخل ہوئیں تو داخل ہونے کے بعد ایک بہت بڑا حوض ٹائپ کا آنگن دکھا، اس آنگن میں بڑی سی حوض جیسی چیز بنی تھی، اور حضرت بلقیس کو ایسا لگا یہ پانی ہے۔ آپ اپنی شلوار کو اوپر کر کے جیسے ہی اس میں داخل ہونے چلی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنی شلوار کو نیچے کر لو، یہ پانی نہیں ہے، آپ بھیگیں گی نہیں۔ کہا یہ پانی نہیں ہے، پھر یہ کون سی چیز ہے؟ جب آپ اندر داخل ہوئی تو پتہ چلا وہ کانچ کی کچھ ایسی چیز بنی تھی۔ اللہ رب العزت نے وہ قدرت ان کو دیا تھا، وہ طاقت انہوں نے عطا کی تھی اللہ نے ان کو، کہ انہوں نے ایک ایسی چیز بنائی جو دور سے تو لگتی پانی جیسی ہے لیکن وہ نرم کانچ کی طرح تھی، جو پانی کی جیسی چمک رہی تھی۔ جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھی، کہا یقیناً ایسی چیزیں بنانے والا کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا، یقیناً تم اللہ کے نبی ہو، مجھ سے غلطی ہوئی
یہی مولا میں نے تیرے علاوہ دوسروں کی عبادت کی، دوسروں کو پوجا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما اور میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب تیری عبادت کروں گی، اور دائرے اسلام میں وہ داخل ہو گئیں۔ یہ آپ کا واقعہ بیان ہوا۔ عزیزان مکرم، یہاں جو بات بتانی ہے وہ یہی چیز بتانی کہ دولت و شہرت کتنی بھی کسی کے پاس آئے، ہدایت اگر دینا چاہے تو رب تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ انسان دولت ہونے کے بعد بھی ضروری نہیں ہے کہ دولت مند بات کر رہا ہو تو وہ حق بات ہی کر رہا ہو۔ حق بات اسی کی زبان پر جاری ہوگا جس پر میرا رب تعالیٰ چاہے گا، جس کے اوپر میرے رب کا فضل ہوگا، اسی کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا جائے گا۔ ورنہ دولت شہرت والے تو بہت سارے لوگ ہیں، اسی دولت میں ہی رہے اور یوں ہی چلے گئے، اسی دولت کو ہی لے کے تو آگے غالباً سورہ شعراء کے بعد دوسری سوروں میں قارون کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس کے بارے میں بھی فرمایا گیا۔ قارون کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کا بیٹا تھا، کچھ اس طرح چچا زاد بھائی لگتا تھا۔ اس کے پاس اللہ رب العزت نے اتنے خزانے عطا فرمائے، کہا جاتا ہے کہ اس کی کنجیاں کئی اونٹوں پہ لد کے جایا کرتی تھیں۔ میاں خزانے نہیں، جو خزانوں کی چابیاں ہوتی ہیں وہ کئی اونٹوں پہ لد کے جایا کرتی ہیں۔ اونٹ چھوٹی موٹی کوئی چیز نہیں ہوتی، اونٹ بڑا جانور ہوتا ہے، اچھا خاصا سامان اس پہ لدتا ہے، تو اس کے خزانوں کی چابیاں خالی اس پہ لدتی تھیں۔ حالات یہ پیش آئی، میں شارٹ کٹ میں بتاؤں آپ کو، کہ جب اس کے پاس بہت ساری دولت جمع ہو گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کے لیے اسے کہا تھا۔ اس نے کہا ہاں ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ جب اس نے اپنی تمام دولت کو دیکھا سامنے، اتنی دولت، اور زکوٰۃ نکالنا چاہا تو ایک بڑا حصہ اس کی دولت میں سے سائڈ ہو رہا تھا۔ کتنی دولت میری کم ہو جائے گی؟ یہ دولت کی حرص ہے، یہ دنیا ہے عزیزان مکرم۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا، لیکن جب زکوٰۃ نکالنے کی بات آئی تو دل چھوٹا ہو گیا۔ اب اس کے اندر منافقت بھرنے لگی۔ اس نے ایک عورت کو بلایا اور اسے پیسہ دیا، کہا حضرت موسیٰ پر تہمت لگا، حضرت موسیٰ پر الزام لگا، تاکہ ان کے اوپر الزام لگا کر انہیں جرح کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں معاملہ پیش آیا کہ آپ پر ایک عورت کیس کر رہی ہے اور یہ دعویٰ کرتی کہ آپ نے اسے بدفعلی کی ہے۔ آپ نے فرمایا بلاؤ اس کو، بلا کر لے کر آؤ۔ اس عورت کو حاضر کیا گیا۔ آپ نے اپنے گرجدار لہجے میں اس سے پوچھا، بتا تجھے اس کام کے لیے کس نے کہا ہے؟ یار مجھے بات بتائیں، جو نبی اللہ سے کلام کرتا ہو، وہ رب کائنات جو جلیل القدر ہے، جل جلالہ ہے، اس سے بات کی جائے تو بات کرنے والے کی بات میں کتنا جلال آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ سے کلام کرتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے ان کی باتوں میں تو رعب رہے گا۔ گرجدار لہجے میں جب پوچھا، وہ عورت کہاں پھٹی، کہا کہ قارون نے مجھے ایسے ایسے کرنے کے لیے کہا تھا۔ آپ سخت ناراض ہوئے۔ اسی وقت آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی، قارون دھسا دیا گیا، زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے باتیں بنائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے خزانے کو اپنانے کے لیے، چونکہ رشتہ دار ٹھہرا، اپنانے کے لیے اس کو زمین میں دھسوا دیا۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا کیا، اے اللہ اس کے تمام خزانے کو بھی زمین میں دھسا دے۔ زمین پھٹی اور وہ خزانہ دھس گیا، اس کا محل خزانہ سب دھس گیا۔ عزیزان مکرم، یہ مال و دولت کی حرص، یہ ساری چیزیں آپ چاہے جتنا کما لیں، انتقال کے بعد کچھ بھی ساتھ نہیں جانے والا۔ انسان کی اصل مال، اصل پونجی وہی ہے جو اس نے کھایا، پہنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہی ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ زندگی بھر انسان مالی کرتا رہے، میرا مال، کچھ بھی ساتھ نہیں جانے والا، سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ ساتھ جائے گا تو وہ جائے گا جو آپ نے رب کی بارگاہ میں خرچ کیا ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی کہ وہ زکوٰۃ نکال سکیں، فطروں کو ادا کر سکیں، تو اپنی زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچائیں۔ آپ یہ کوشش کریں غریبوں تک وہ حق پہنچے۔ بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ کی رقم کو مسجدوں میں دینے آتے ہیں، تو مسجد میں زکوٰۃ کی رقم نہیں لگتی، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ انشاءاللہ جمعہ کے بیان میں میں بالکل تفصیل کے ساتھ کہ زکوٰۃ کی رقم کہاں کہاں
کن کو دے سکتے ہیں وہ تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ مختصر سی باتیں تھیں جو قرآن کی تلاوت آج ہم نے سماعت کی۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، مومنین کی جو صفات تو نے یہاں پر بیان فرمائی، اے اللہ ہم لوگوں میں بھی وہ صفات عطا فرما۔ اے اللہ ان چیزوں پر ہم سب کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جانے انجانے میں جو بھی گناہ نگاہوں سے، شرمگاہوں سے، دست و پا سے سرزد ہوئے، مولا تو غفار رحیم ہے، ہمیں بے سبب بخش دے مولا۔ ماہ سیام کے صدقے طفیل ہم سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، تمام انبیاء علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرما۔ ان سب کے صدقے طفیل ہم سب کو بخشوں میں شمار عطا فرما۔ مولا تیری بارگاہ میں یہ کیوں کہوں، یہ عطا ہو وہ عطا ہو، مولا ہم سب کو وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو۔ اے پاک پروردگار عالم، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔